على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. میرے عزیز دوستو، ساتھیو، بزرگو، پچھلے 2 جمعہ سے آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں. مختلف موضوعات پر میں نے گفتگو کی تھی. آج ارادہ ہوا ہے کہ بالکل ایک تقریباً ہفتے بھر سے ایک موضوع اور ایک ٹاپک بہت زیادہ گرم ہے سوشل میڈیا پر، آپ لوگوں کے سامنے سے بھی وہ موضوع گزرا ہوگا. صحیح بات یہ ہے کہ باتیں ماشاءاللہ سب لوگ کر رہے ہیں، ہم نے بھی کی. ہمارے پاس بھی مطالبے آئے کہ آپ بھی کچھ بول دیں، آپ بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں. 2-4 باتیں میں نے بھی عرض کر دی تھی، لیکن تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں مل سکا تھا. آج خیال ہوا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اسی تناظر میں چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے آپ بہت جوش میں بیان کرتے تھے تو زیادہ مزہ آتا تھا، اب آپ بالکل اطمینان سے بیان کرتے ہیں. میں نے کہا پہلے بات پہنچاتے تھے، اب بات سمجھاتے ہیں. تو اصل تو یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے. بالکل آسان سے لفظوں میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھائے اور ہم سب اس کے بعد یہ کوشش کریں کہ معاشرے میں اس چیز پر، ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ظاہر ہے کہ سوسائٹی بھی بنے گی، معاشرہ بھی بنے گا، اور کائنات کا نظام اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے چلایا، اور پھر اسی نظام اور اسی سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے چلنے کا ذریعہ بنایا کہ حضرت آدم اور حوا اور اس کے بعد ساری نسل انسانی. اور مرد اور عورت کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کہا ہے. اب مفسرین نے بہت سارے اقوال اور بہت ساری باتیں اس سلسلے میں لکھی ہیں کہ نشانی کا کیا مطلب ہے. یہ ایسا عظیم رشتہ ہے اور ایسا مبارک رشتہ ہے کہ اس رشتے کی طرح کوئی رشتہ نہیں. اور نکاح ایسی عبادت ہے جو دنیا میں بھی باقی رہتی ہے اور آخرت میں جنت میں بھی باقی رہے گی. 2 ہی عبادتیں ہیں اور 2 ہی چیزیں ہیں جو باقی رہیں گی جنت میں. ایک تو ایمان، اور ایمان کے بعد مومن مرد اور عورت کا نکاح، کہ مومن مرد اور عورت، صالح مرد اور عورت، یہ دونوں جنت میں بھی آپس میں ایک ساتھ رہیں گے. تو اتنا مبارک اور عظیم رشتہ ہے. اب ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں آج جو شادی کا اور نکاح کا تصور ہے اور شادی اور نکاح کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. ہر انسان، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا نکاح ہو، اور ایک عمر آنے کے بعد نکاح کرنا بعض لوگوں کے لیے فرض ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کے لیے واجب ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے مسنون ہوتا ہے. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ شادی شدہ زندگی پسند ہے. اب نکاح کیسا ہو یہ کون بتائے گا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. یہ صحیح ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، آپ نے عملاً بھی بتا دیا، کر کے بھی بتا دیا، خود کا بھی کیا اور اپنی بیٹیوں اور صاحبزادیوں کا بھی کیا، اور صحابہ کو بھی اسی چیز کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے جتنے نکاح فرمائے ہیں 10-11، ان تمام نکاحوں کو دیکھیں کتنی سادگی سے ہوئے ہیں۔ نکاح کیا ہے؟ ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ ہے، میاں اور بیوی دونوں کے جڑنے کا ذریعہ ہے، دو خاندانوں کے جڑنے کا ذریعہ ہے، دو مزاج کے جڑنے کا ذریعہ ہے، دو تہذیبوں کے جڑنے کا ذریعہ ہے، دو الگ الگ نسلوں اور خاندانوں کے جڑنے اور ملنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اس کو جتنی سادگی سے انجام دیا جائے گا اتنی اس میں برکتیں ہوں گی، اور جن شادیوں میں، جن نکاحوں میں تکلفات آتے ہیں وہاں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف نکاح کے اندر کیا بات ضروری ہوتی ہے، اس کے علاوہ جتنی باتیں سب مائنس کریں اس کو، کہ دو گواہ مسلمان موجود ہوں، عاقل بالغ، اور لڑکا لڑکی موجود ہوں، ایجاب و قبول کرایا جائے، مہر متعین کر لی جائے، اس کے بعد نکاح ہو گیا۔ خطبہ پڑھنا بھی مسنون ہے، خطبہ پڑھنا بھی سنت ہے، اور وہ بھی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کے چھوڑ دینے سے بہت زیادہ گناہ ہوگا۔ چھہارے بھی اس میں کوئی بہت زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کے پاس تقسیم کر دیں، مستحب ثواب ملے گا۔ اس سے زیادہ نکاح اور شادی میں نہ ٹائم لگتا ہے نہ کوئی چیز لگتی ہے، لیکن آج سب سے زیادہ انرجی، سب سے زیادہ صلاحیت، سب سے زیادہ پیسہ، سب سے زیادہ ٹائم شادیوں پہ خرچہ کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کی زندگیوں کا مقصد ہی نکاح بن کے رہ گیا ہے، وہ بیچارہ سارا دن اسی لیے کما رہا ہے کہ نکاح کروں گا۔ سچ کہہ رہا ہوں، نوجوانوں کے دل کی تمنا اور ان کی فیلنگ یہ ہے کہ کماؤں گا نہیں تو نکاح کیسے ہوگا، اور اتنے لاکھ روپے تو مجھے اکٹھے کرنے ہیں تبھی تو اماں ابا نکاح کرائیں گے۔ پہلے کے ماں باپ، بچہ بالغ ہوتا تھا تو ماں باپ کو یہ فکر لاحق ہو جاتی تھی کہ بہو لانی پڑے گی، اور یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ روٹی کا مالک کون ہے۔ بھائی روٹی بوٹی کا ڈپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ کا ڈپارٹمنٹ ہے، روٹی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، وہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ اسباب و وسائل پیدا کر دے گا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ویلے اور نکمے بن جائیں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آسمان سے من و سلوہ اترے گا۔ تو اس زمانے میں تو خیر نکموں کو کوئی بیٹیاں دیتا بھی نہیں، اور ہم بھی مشورہ نہیں دیتے کہ نکموں کو بیٹیاں دو۔ اب اس میں دو باتیں مجھے بنیادی طور پہ عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ نکاح کا کانسیپٹ اسلام میں بالکل ایزی اور صاف اور ستھرا اور بالکل آسان ہے۔ ایک بات، بالکل آسان کانسیپٹ ہے نکاح کا۔ پچھلے زمانے میں اتنے آسان اور اتنی سادگی سے نکاح ہوئے ہیں کہ لڑکے کو بھی نہیں معلوم کہ میرا نکاح ہونے والا ہے آج۔ لڑکی کو تو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اس سے اجازت لینا ضروری ہے، یہ اللہ کے رسول نے بھی کر کے بتایا ہے، اور اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے، صحابہ نے اور اکابر نے بھی کر کے بتایا ہے کہ بیٹیوں کی اجازت کو معیوب نہ سمجھا کرو، بیٹیوں سے اجازت لیا کرو۔ فقہ میں فقہا نے پورا باب باندھا ہے اس موضوع پر، اور فقہا نے بحثیں کی ہیں کہ اس کی شہادت اور اس کی اجازت کس معنی میں ہوگی، جب وہ خاموش رہے تو خاموشی کس کے لیے اور بولنا کس کے لیے۔ فقہا نے باضابطہ اس پر بحث کی ہے۔ ہمارے یہاں بیٹیوں سے اجازت نہیں لی جاتی، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی نکاح ہو گیا، اب وہ بیٹی کا دل تھا نہیں وہاں کرنے کا، بیٹی اپنی دل کی بات کہہ نہیں سکی، اور اس کے مزاج کا لڑکا تھا نہیں وہ، اب آپ نے نکاح کر دیا، کچھ دنوں کے بعد تعلقات خراب ہو گئے کہ مزاج ہی نہیں مل رہا ہے۔ تو اپنی ضد اور اپنی انا کی وجہ سے بیٹیوں کے گھروں کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے والوں کو بھی اور لڑکی والوں کو دونوں کو بتایا ہے کہ مال، حسب، نسب، خاندان، یہ تمام چیزیں ضمنی ہیں، لیکن اصل چیز آپ نے جو بعد میں فرمایا ہے کہ دین کو دیکھو، لڑکی کے دین کو دیکھا جائے گا، اس کے تقوی اور اس کی دینداری کو۔ نکاح کر دو۔ ہمارے یہاں تو کئی سال میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو لڑکیاں تلاش کر رہے ہیں، کئی سال سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو لڑکے تلاش کر رہے ہیں۔ کیا تلاش کر رہے ہو بھائی؟ 4 ہاتھ والا، 9 آنکھوں والا، یا کچھ الگ سے جنت سے حور پری آئے گی تمہارے لیے، چائنا آرڈر پہ بنا کے دے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔
اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو بنایا ہے سیدھی سادی لڑکی ویسی تلاش کریں، اپنے خاندان کے برابری والی دیکھیں، بلکہ اچھی مل جائے تو کم درجے کی بھی ہو تو اس سے نکاح کر لیں۔ اتنا آسان کانسیپٹ ہے نکاح کا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی، حضرت نانوتوی نے جب ان کا نکاح کیا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بیٹھے تھے یوں ہی افراد میں باتیں چل رہی تھی احباب میں کہ بیٹی کا نکاح کرنا ہے۔ اندر گئے، بیوی سے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ بیٹی کا نکاح کر دوں، وہ بڑی ہو گئی ہے۔ کہا اچھا کس سے کریں گے؟ بھانجا ہے نا عبداللہ جو علی گڑھ میں پڑھتا ہے، اس سے کر دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو عبداللہ بھی آیا ہوا ہے، اس کی چھٹی بھی ہے، اور ایسا کریں کہ ابھی آپ جا کر بیٹی سے پوچھ لیں۔ ماں نے کہا گئے، بیٹی سے پوچھا، کہا تمہارا نکاح ہوگا؟ وہ شرم کے مارے اندر چلی گئی، اور اس کے بعد پھر عبداللہ کو بلایا، کہا ابا جان کو اطلاع نہیں کی، کہا تمہارے ابا نے مجھے تمہارے نکاح کے لیے کہا تھا کوئی اچھا رشتہ ملے تو کر دینا، میری اجازت پہلے سے ہی ہے، تو تم میرے گھر کے ہو، میرے بھانجے ہو، لہٰذا میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں، ظہر کے بعد نکاح ہوگا۔ جو دو چار آدمی نماز میں موجود تھے ان کو کہا بھائی تشریف رکھیں، نکاح ہوگا۔ نکاح پڑھایا، اور اس کے بعد اپنے داماد اور بھانجے کو کہا کہ اب آپ کو اتنے وقت میں میری بیٹی کو لے کر جانا ہے، اپنی بیوی کو۔ بس ہو گیا نکاح، اتنا آسان تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں نکاح کر لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، اللہ کے رسول نے دیکھا یہ بدن پر زردی کیا لگی ہوئی ہے؟ حضور نے دیکھا یہ کیا لگا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا نکاح کر لیا ہے۔ حضور نے مبارکباد دی اور کہا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کر، گھر سے ایک بکری کاٹ۔ حضور اس تکلف میں نہیں پڑے، نکاح کر لیا، تعجب کی بات ہے، مجھے بتایا نہیں، میں نبی ہوں، مدینے میں موجود ہوں، کتنا بڑا انرتھ کر دیا تم نے، پاپ کر دیا، تیرا نکاح پکا نہیں ہوا، صلواتیں نہیں سنائی۔ ہمارے یہاں تو بعض لوگوں نے یہ ٹھانا ہوتا ہے فلانے مولوی صاحب سے نکاح پڑھائیں گے۔ قربانی کے موقع پہ ہم نے دیکھا ایک آدمی چھری لے کے کھڑا ہے، وہ ذبح ہی نہیں کر رہا، تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ نہیں ہمارے مولوی صاحب آئیں گے نا وہ ذبح کریں گے۔ میں نے کہا اچھا، ان کا جلدی پہنچ جاتا ہے، ہم لوگوں کو تو آتے ہی نہیں پہنچانا۔ تو کچھ لوگ اسی لیے انتظار میں ہوتے ہیں کہ فلانے مولوی صاحب آئیں گے، فلانے پیر صاحب آئیں گے، فلانے مفتی صاحب آئیں گے تو وہ نکاح پڑھائیں گے، تو اس انتظار میں اس کی عمریں نکل جا رہی ہیں، مفتی صاحب کو، پیر صاحب کو ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ ابے بھائی مسجد کے امام صاحب سے پڑھوا لے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ اب اس میں ایک بات اور ہے کہ وہ علماء اور وہ قاضی حضرات اور وہ نکاح خان جو جا کے ہالوں میں نکاح پڑھا رہے ہیں کہ وہاں پر مکس گیدرنگ بھی ہے، اور پردے کا، شرعی پردے کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اور سارے مرد اور عورت اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، ساری ایسی چیزیں۔ میں تو بنگلور گیا تھا، مجھے ایک صاحب نے وہاں کی شادیوں کے حالات سنائے، اللہ حفاظت فرمائے کہ وہاں کے مالداروں نے اور ایسا حال کر رکھا ہے نکاح کا اور شادیوں کا کہ پہلے تو ماشاءاللہ قرآن پڑھوائیں گے ممبر پہ، اس کے بعد نعتیں ہوں گی، اس کے بعد ہم چلے گی، پھر تھوڑی دیر مشاعرے کا ماحول ہوگا، پھر اس کے بعد اسی اسٹیج پر رقاصائیں اور ناچنے والیاں رقص کریں گی اسی اسٹیج پر، اور قاضی صاحب نے وہیں جا کے پھر نکاح پڑھانا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں رقص روک دیا جائے گا، محفل رقص رکے گی، پھر قاضی صاحب یہاں بغل میں رجسٹر دبوچ کے جائیں گے، 2000 روپے کے لیے نکاح پڑھا کے آئیں گے۔ الحمدللہ اپنی پوری زندگی میں 8 سالہ طالب علمی سے لے کر اب تک کی زندگی میں 2 نکاح پڑھائے ہیں، وہ بھی فوکٹ میں، پڑھاتے ہی نہیں جلدی۔ مجھے تو خطبہ بھی یاد نہیں تھا، طریقہ بھی نہیں معلوم تھا۔ پروفیشنلزم اتنا زیادہ آ گیا ہے آج کل کہ باضابطہ لوگوں نے نکاح سینٹر کھولے ہوئے ہیں، اور وہ آپ ان سے گھر میں پڑھوا لیں، ہال میں پڑھوا لیں، قبرستان میں پڑھوا لیں، جہاں چاہیں وہاں نکاح پڑھا لیں، وہ آپ کا نکاح پڑھانے کے لیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا تھا نکاح صرف اور صرف مسجد میں ہوگا، اپنے نکاحوں کو مسجد میں کرو، حضور نے فرمایا برکتیں یہاں سے ملیں گی، چیزیں یہاں سے پھیلیں گی، برکت یہاں ہوگی مسجد والے نکاح میں۔ قاضی صاحب رجسٹر دبوچ کے ہال میں بلایا، ہال میں چلے گئے۔ اب اس کا نقصان، میرے ساتھ تو ایسا برا اور تلخ تجربہ ہوا، پہلا نکاح پڑھا رہا تھا زندگی کا، مسجد میں بیٹھا، سارا بیان مسجد میں کیا، رجسٹر تیار کیا، کسی سے ادھار مانگ کر، رجسٹر تھا نہیں ہمارے پاس، تو انہوں نے، اب وہ جناب وہ لڑکے کے سسر آ گئے، لڑکی کے والد کہہ رہے مفتی صاحب یہاں نکاح ہوگا؟ میں نے کہا اور کہاں ہوگا؟ آسمان پہ۔ کہہ رہا نہیں وہ ہال میں چلنا پڑے گا۔ تو میں تو پہلے تو میں نے بڑی حجت کی، میرے کچھ لوگوں نے کہا بھائی چل لو، میں نے پھر اس کے بعد اصول بنا لیا کہ اب جس کو نکاح پڑھوانا ہے تو وہ پہلے بھائی ہم کو بتا دے کہ مسجد میں ہوگا تو ہی پڑھائیں گے، ہال میں جا کے کسی کا بھی نہیں پڑھائیں گے۔ تو قاضیوں کو یہ چاہیے کہ ہال میں جا کے نکاح نہ پڑھائیں، رگڑ کر مر جائے سر کوئی آپ کے سامنے،
کیوں پڑھائیں گے ہم؟ یہ خلاف سنت طریقہ ہے. چند روپوں کے لیے جا جا کے ہالوں میں نکاح پڑھا رہے ہیں اور ان سیٹوں کی خوشامدیں کر رہے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، شریعت کے بالکل خلاف ہے. اس کو روکنا چاہیے. اور جو لوگ بھی یہ جہیز کے معاملے میں اور شادیوں کے اندر افراط و تفریط کے معاملے میں جتنا ہاتھ معاشرے میں عوام کا ہے اتنا ہی علماء کا بھی ہاتھ ہے. باضابطہ اگر علماء نے یہ کہا ہوتا پہلے دن سے، ہم تو بچے، ہم تو ابھی پیدا ہو کے انڈے سے نکلے اور پھر تھوڑے بہت 2-4 لوگ جاننے لگے، اور جب سے جاننے لگے اسی بے باکی کے ساتھ اپنی بات کر رہے ہیں. صاف طور پہ یہ منوا لینا چاہیے تھا، اگر آپ کے نکاح میں شریعت کے خلاف کوئی بات ہوگی ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. اگر جہیز کا آپ نے مطالبہ کیا ہے اور لڑکی والوں پر جبر کیا ہے، کیوں امام صاحب مزہ آ رہا ہے نا جی؟ اگر اب مطالبہ کیا ہے جہیز کا تو پھر نکاح نہیں پڑھائیں گے. امام صاحب کہتے جوش میں آنا تھوڑا سا، میں کوشش کر رہا ہوں. تو بات اتنی سی کہ جہیز کا مطالبہ کرنے والوں کے نکاحوں کو بائیکاٹ کریں علماء، یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ دل چاہتا ہے، کوئی اللہ والے ہیں، کوئی نیک آدمی ہے، کسی سے عقیدت ہے، تو ان سے جا کے گزارش کر لی، ٹائم لے لیا اور کہا حضرت آپ بتائیں آپ کب فری ہیں، ہم آپ کی مسجد میں اس نماز کے بعد جمعہ کے دن عصر کے بعد نکاح کرنا مسنون ہے، نکاح کروانا چاہتے ہیں. ہو گیا معاملہ ختم. لیکن اس سلسلے میں دونوں طرف سے افراط و تفریط، آسان سے نکاح کو مشکل بنا دیا. لڑکی والوں نے بھی اور لڑکے والوں نے بھی. جہیز کا مطالبہ کرنا لڑکے والوں کی طرف سے باضابطہ یہ حرام ہے، جہیز کا لین دین حرام ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے کہ وہ اس کی طیب نفس کے بغیر لے. جی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے جہیز دینے کا کسی کا بھی. اچھا ایک دلیل دی جاتی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، کہاں آپ کو کیا پتا ہے مفتی صاحب حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا. اچھا کیا دیا تھا جہیز کے نام پر؟ مشکیزہ، تکیہ اور چکی، اس طرح کی 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں. آپ قبول کریں گے اس کو جہیز کے نام پر؟ ہیں ہم دیتے ہیں آپ کو، آپ قبول کریں گے؟ میں جانتا ہوں ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ہمارے ایک رشتہ دار نے ان کا رشتہ لگا دیا، ساری باتیں ٹھیک ہو گئی، لڑکا بڑا اچھا تھا، اگر وہ میرا بیان سنے تو پیشگی معذرت ہے. تو انہوں نے ایسا ہوا کہ جناب رشتہ لگ گیا، لڑکا بھی اچھا، لڑکی بھی اچھی، ساری کنڈیشنز بیٹھ گئی. اب باپ آیا لڑکے کا، کہا کہ وہ 2 پہیہ گاڑی سے کام نہیں چلے گا، 4 پہیہ چاہیے. جو رشتہ ہونا تو ٹوٹ گیا، ماشاءاللہ 3 سال سے کنوارے بیٹھے ہیں. ایسے کتنے رشتے جہیز کے مطالبے پر ٹوٹ چکے ہیں. ڈاکٹر نذیر الاسلام صاحب ایک مشہور محقق عالم ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کی فیس بک وال پر پڑھ رہا تھا. انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی تھے بڑے دیندار، انہوں نے رشتہ طے کیا اپنی بچی کا، تو لڑکے والے مستقل جہیز کا مطالبہ کر رہے تھے اور پریشر بنا رہے تھے، بار بار اشاروں میں، کنایوں میں، اس طرح اسٹائل ہوتا ہے. یہ پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں جو جہیز مانگنے والے ہیں نا، یہ باضابطہ پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں، ان کو سارے طریقے آتے ہیں کہ جہیز مانگنا کیسے، پیسے نکلوانے کیسے ہیں. تو پروفیشنل بھکاریوں نے ان کے اوپر پورا کا پورا دباؤ بنایا اور کہا کہ اس طرح چیزیں ہوں تو کتنا اچھا ہوگا اور ایسے ہو تو کتنا اچھا ہوگا. جناب وہ بھی تیار ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کو ایک بات سوجھی کہ ایسا ہے کہ ان کو جہیز دیں گے انشاءاللہ. پوری بارات آ کر پہنچی، دونوں طرف کے رشتہ دار آئے، انہوں نے پہلی ساری سیٹنگ دماغ میں بٹھا رکھی تھی. جیسے ہی آئے ان کو نہیں پہلے آپ لوگ کھانا کھا لیں، کھانے وانے سے فارغ کرا دیا، سامان سارا گاڑی میں لدوا دیا. اس کے بعد کہا کہ بھائی اب ایسا ہے کہ آپ لوگ السلام علیکم، جہیز لے کر اور سامان لے کر یہاں سے نکلیں. تو لڑکے کے والد کہہ رہے ہیں آپ نکاح تو ہو جائے. کہ نہیں، آپ نے تو بہو کے لیے اور آپ کے بیٹے نے بیوی کے لیے شادی نہیں کی، جہیز کے لیے کی ہے، جو میں آپ کو دے چکا ہوں، لہٰذا یہاں سے جائیں. سچا واقعہ بھی قریب زمانے کا. انہوں نے وہیں سے اپنے کسی رشتہ دار کو بلایا کہ میرا یہ رشتہ دار ہے، بچہ بہت اچھا ہے، نیک بچہ ہے، اچھی جاب کرتا ہے، نیک دیندار ہے اور دین کے کام سے جڑا ہوا. وہیں بلا کر اس کا اسی مجلس میں نکاح کیا اور وہ اتنا سا منہ لے کر رہ گئے اور بے عزتی کے ساتھ روانہ ہوئے. شاباش. اس طرح کے خاندانی کام اگر 2-4 ہو جائے نا تو انشاءاللہ جہیز مانگنے والوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے. اور ابھی تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں، 2-4 ویڈیو دیکھا میں نے کہ چند جہیز مانگنے والے دولہے کو بھی، دولہے کے باپ کو بھی، لڑکی والوں نے ماشاءاللہ باندھ کے خوب کٹائی کی ہے طبیعت سے.
اگر ایسی بھی 2-4 ویڈیوز اور معاشرے میں وائرل ہو جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی جہیز مانگنے والوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں جی آپ کی بیٹی ہے خوشی سے دے دینا تو پوری زندگی لے لینا. بھائی ابھی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ باپ معاشرے اور سوسائٹی کے دباؤ میں دیتا اسی لیے کہ نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اور پھر ساسوں کے تانے جانے کے بعد کیا لائی تھی؟ اچھا 2 ہی تولے لائی تھی, کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ملے, فلاں چیز رہ گئی. تو اس طرح کا معاملہ ہے کہ اگر وہ نہ دے باپ تو یہ لیکن جواز نہیں بن سکتا. آپ نے رشتہ ایسی جگہ ڈھونڈا کیوں ہے جہاں کی ساس تانے دینے والی ہو؟ دیندار گھرانہ اگر آپ نے ڈھونڈا ہوتا جہاں پر جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے, پہلے ہی بیٹھ کر ساری بات کر لی ہوتی کہ ہم شادی میں اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیں گے, صاف طور پر اس کا دل توڑ دو بالکل. اچھا اسلام میں مہر ہے, مہر جہیز نہیں ہے. جہیز لینے کا موقع آتا ہے تو اتنا بڑا منہ پھاڑتا ہے لڑکا, بالکل زمین سے لے کر آسمان تک. اور جب مہر دینے کا موقع آتا ہے 1500 رکھ لیں. ایک 75 سال کے آدمی کا نکاح پڑھا رہا تھا میں, دوسرا نکاح. اب آپ کہیں گے 75 سال کے آدمی کہاں سے مل گیا آپ کو نکاح کے لیے؟ ان کی پہلی بیوی انتقال کر گئی تھی اور نکاح ہو رہا تھا 65 سال کی خاتون سے. تو میں نے ان سے کہا کہ چچا وہ آپ مہر کہنے لگے 786. میں نے کہا یہ 2020 چل رہا ہے, 786 میں کچھ نہیں آتا. کہ ہم نے تو اپنی پہلی بیوی کو بھی 786 دیا تھا, اس لیے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دوسری کو بھی 786 دیں گے. میں نے کہا چچا اس زمانے میں 786 میں زمین آ جاتی تھی, اب فوٹو بھی نہیں آئے گا زمین کا. 50 سال پہلے جب آپ نے نکاح کیا تھا تب اس زمانے میں بہت کچھ آ جاتا 786 میں. تو بتانے کی بات یہ کہ شریعت نے مہر کو مقرر کیا ہے, جہیز کو نہیں. تو بھکاریوں کی طرح منہ نہیں پھاڑنا چاہیے. اگر جہیز کا جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ دھڑلے سے کہ ہم پروفیشنل بھکاری ہیں, خاندانی فقیر ہیں, ہمیں آپ زکوٰۃ بھی دیا کریں, تو انشاءاللہ جہیز سے زیادہ زکوٰۃ جمع ہو جائے گی. تو اس سلسلے میں مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ باضابطہ پورے کے پورے رشتہ داری میں معلوم پڑ جائے کہ رشتہ داروں نے جہیز لیا ہے, اس شادی کا بائیکاٹ کر دیں آپ, اس شادی کا بائیکاٹ کر دیں آپ. میرے پاس کوئی اگر کارڈ لے کر آتا ہے اور دعوت لے کر آتا ہے تو میں اس سے پہلے ہی فون پر پوچھ لیتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ آئیں اور پھر اس کے بعد آپ ناراض ہوں یا آپ کا دل ٹوٹے. مجھے پہلے ہی بتا دیں کہ شادی میں کتنی غیر شرعی چیزیں ہونے والی ہیں. کل ابھی بیچارہ ایک لڑکا آ گیا پنویل سے, اس سے میں نے پوچھ لیا, نہیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا. پھر تو ٹھیک ہے, ہم آ جائیں گے, شرکت کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر غیر شرعی چیزیں ہونے والی ہیں تو پیشگی معذرت اور گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں کو پہلے ہی ختم کر دیں. یہ معاشرے پہ آپ جہیز دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے باراتیں نکالی ہیں, ڈھول بجائے ہیں, تاشے بجوائے ہیں, اور اس کے بعد پھر غریب کی بیٹی کے سامنے سے آپ کی باراتیں جا رہی ہیں اور ڈھول دھوم دھڑکوں کے ساتھ, تو غریب کی بیٹی اپنے منہ کو تکیہ میں چھپا کر روتی ہے کہ میرے باپ کے پاس بھی دولت ہوتی تو اسی شان کے ساتھ میری بھی بارات آتی. اس غریب کی آہیں لے رہے ہیں یہ لوگ. اور جو شادیاں ان بنیادوں پر ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں, ان کے اندر برکتیں نہیں ہوا کرتی, ان کی اولادیں بددین ہوتی ہیں. نکاح کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے تو مہر کو اس شریعت کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے, اور حضرت عمر نے غالباً مجھے جو یاد آ رہا ہے بات یہ تھی, کہا کہ عورتوں کا ایک مہر مقرر کر دینا چاہیے. صحابیہ, بوڑھی صحابیہ کھڑی ہو گئے, عمر یہ عورتوں کا حق ہے, کوئی تحدید نہیں کی جا سکتی, اس میں زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے, کم بھی دیا جا سکتا ہے, لڑکے کی استطاعت اور استعداد پر موقوف ہے. حضرت عمر کہنے لگے میری بہن نے میری اصلاح فرمائی اور مہر کو متعین نہیں کیا جا سکتا, یہ مہر انسان اپنی استعداد کے مطابق دے گا. حضرت عمر کہتے تھے اس بات کو بڑے مزے لے کر فرماتے تھے کہ ایک عورت نے, ایک بہن نے میری اصلاح فرمائی ہے. انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی تھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا یہ عورت کا حق ہے, آپ اس کو وہ دیں. جن لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ ہم مہر لیں تو ایک ہمت کا کام بتا دیتا ہوں, ہم جہیز لیں, مزہ آئے گا اس کو کرنے میں انشاءاللہ. 2-3 لاکھ روپے جتنا چاہتے ہیں کہ مجھے سامان ملے, کہ میرے ماں باپ میری بیوی کو آنے کے بعد تانے نہ دیں. تو اب تو بیوی تو آپ کی بن رہی ہے, پڑوسی کی تو بن نہیں رہی, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی عزت اور ذلت کا خیال کریں. تو لہٰذا 2 لاکھ روپے مہر کے طے کر کے اس کے گھر پہلے ہی پہنچا دیں کہ یہ مہر کی رقم میں نے آپ کو پہلے دے دی ہے, اب آپ اس سے جو چاہیں کریں. اب ان کے تو ماشاءاللہ ان کا تو دل خوش ہو جائے گا. اب اس پیسے سے وہ جو چاہیں وہ کرے, اور امید ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو سامان دیں گے.
تو پھر اس سے یہ آسانی ہو جائے گی. لیکن مہر دینے میں بہت چور ہیں مسلمان، معاف کراتے ہیں، کہتے ہیں معاف کر دی تو نے میری مہر. میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے 1500 روپے مہر باندھی تھی 40 سال پہلے، اب کہتے ہیں میں نے تو معاف کرا لی تھی اپنی مہر. بھائی نہیں معاف ہوتی اس طرح سے. بیوی کا دل پیسوں کے لیے بالکل اٹکا رہتا ہے، وہ تو چاہتی ہے کہ پیسے جب وہ آپ کی جیب سے پیسے نکال رہی ہوتی ہے وہ کیوں چھوڑے گی اپنے 1500 2000 روپے. میر تقی میر اردو کے ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ان کا ایک مکان تھا. جب شادی کا موقع آیا تو غالب سے بھی، غالب کے درجے کے معیاری شاعر ہیں، بہت زبردست قسم کے، اردو کے اولین شعراء میں شمار ہوتا ہے میر تقی میر کا. ان کے پاس ایک مکان تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بیچ دیا تھا. جب میر تقی میر نے اپنا وہ مکان بیچا اور بیٹی کی شادی کی اور ساری چیزیں اس کو دی اور سارے جہیز جو بھی ہے سب کچھ دیا، جو کہ دینا نہیں چاہیے تھا. بعض لوگوں کی ناک کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں دیں گے تو ابھی لوگ کیا کہیں گے. کچھ بھی نہیں کہتے لوگ، کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں، کھانے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ تلخ حقیقت ہے، سچی بتا رہا ہوں. کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں، کھانے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل نہ سوچا کریں کہ کسی کو کوئی ٹائم نہیں ہے آپ کے بارے میں، آپ اتنے امپورٹنٹ آدمی نہیں ہیں، اپنے آپ کو اتنی اہمیت نہ دیا کریں کہ ہمارے بارے میں لوگ جا کے تبصرے. کریں گے اپنے گھر میں کریں گے بیٹھ کے. تو لوگوں کو یہ بات کھائے کچھ بھی نہیں، بالکل ایک دھیلا بھی نہیں دیں گے ہم اپنی بیٹی کو. ہمارا داماد بن جائے گا، داماد بننے کے بعد میں ساری زندگی دیکھیں گے، وہ ہمارا مسئلہ ہے. شادی کے موقع پہ نہیں دینے کے ہم. تو میر تقی میر نے بھی اسی وجہ سے شاید دے دیا ہوگا. وہ لوگ کیا کہیں گے، گزر گئے بیچارے، ہوتے تو مجھ پہ FIR کر دیتے. تو انہوں نے اب جب دے دیا تو بیٹی کو بعد میں یہ بات معلوم پڑی کہ میرے والد نے اپنا مکان بیچ دیا اور اب کرائے کے مکان میں آ گئے ہیں. تو بیٹی اسی غم میں گھلی جا رہی تھی بالکل، یہاں تک کہ انتقال ہو گیا اس کا. جب انتقال ہوا یہ بات سنی انہوں نے، میر تقی میر آئے تو وہ شعر کہا ایک میر تقی میر نے جو ان کی زندگی کا آخری شعر کہا جاتا ہے. اب آیا ہے خیال اے آرام جان اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جان اس نامرادی میں، ہم کفن دینا تجھے بھولے تھے اسباب شادی میں، ہم کفن دینا تجھے بھولے تھے اسباب شادی میں. تو نکاح کو آسان بنائیں خدا کے واسطے، مسجدوں میں نکاح کریں، قاضی حضرات ہالوں میں جا کے نکاح نہ پڑھائیں. جن شادیوں میں جہیز کے مطالبات ہو رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. جہیز ایک لعنت ہے معاشرے پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں